بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایمان والے پر 6 حق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، نمبر 1، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ویشہدہ اذا مات، نمبر 2، جب وہ مر جائے تو اس کے پاس حاضر رہے، جنازے میں بھی حاضر رہے۔ ویجیبہ اذا دعاہ، نمبر 3، جب وہ دعوت کرے تو اسے قبول کرے۔ ویسلم علیہ اذا لقیہ، نمبر 4، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ ویشمتہ اذا عطس، نمبر 5، جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دے، یعنی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ وینصح لہ اذا غاب او شہد، نمبر 6، اور اس کے لیے خیر خواہی کرے جب وہ موجود نہ ہو تب بھی اور جب وہ موجود ہو تب بھی۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں 6 باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے 5 باتوں کا ذکر پرسوں کے درس حدیث میں آ چکا تھا۔ بیمار ہونے پر عیادت کرنا، انتقال ہونے پر وہاں جانا، جنازے میں حاضر رہنا، دعوت کرے تو قبول کرنا، ملاقات ہو تو سلام کرنا، چھینک کر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا۔ ان 5 باتوں کے بارے میں 2 دن پہلے درس حدیث میں اس کے احکام وغیرہ آ چکے تھے۔ 6ویں چیز ہے کہ جب وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی خیر خواہی کرے۔ عربی زبان میں یہاں پر جو لفظ ہے نا، ینصح، نصیحت کرنا، اس کے معنی اردو میں کرتے ہیں خیر خواہی کرنا، اس کا بھلا چاہنا، خیر چاہنا، اس کے لیے خیر چاہنا، بھلا چاہنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی سامنے موجود ہو تو اس کے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں، اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے حساب سے رہتے ہیں، لیکن جب وہ موجود نہیں رہتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایسا کرنا غلط ہے، موجود ہو تو بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، موجود نہ ہو تو بھی اس کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرو۔ پیٹھ پیچھے غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ غلط ہے۔ سامنے تو اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو ہندوستان کا ہمالیہ پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور جب پیٹھ پیچھے جب وہ نہیں ہے موجود، اتنی برائی، گویا کہ اس سے زیادہ دلیل اور رذیل دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اتنی غیبتوں کا سلسلہ شروع۔ فرمایا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ مسلمان بھائی موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا تذکرہ خیر والا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے حق میں خیر چاہے، بھلائی چاہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی طرح خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس کے حق میں جو بھی کریں وہ اچھا والا معاملہ ہو، خیر والا معاملہ ہو، بھلائی والا معاملہ ہو۔ اس کے ساتھ میں مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے ہماری ذات سے، اور کبھی وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو، یہی چاہتے ہیں ہم۔ تو ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ میں یا اس کے فیملی کے ساتھ میں، اس کے متعلقین رشتہ داروں کے ساتھ میں، اس کی بنیاد پہ چونکہ تعلق ہے ہمارا، تو ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، خیر والا ہونا چاہیے۔ گالی گلوج والا، لڑائی جھگڑے والا، بدتمیزی والا یا برائی کرنے والا یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم خیر چاہیں، جو اس کو اچھا لگے وہ ہم کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر کے یہ کرنا ہے۔ بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک اور یہ مسئلہ پیش آتا ہے بہت ساری مرتبہ کہ کوئی دوست ہے آس پاس رہتے ہیں محلے میں، لیکن ابھی وہ نہیں ہے، ابھی وہ کہیں گیا ہوا ہے، 1 ہفتہ 10 دن کے لیے کہیں سفر میں گیا ہوا ہے دور، یا کہیں باہر جاب کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کی فیملی ہے یہاں پر، اب اس کی فیملی میں جینٹس کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کا کام کیا تھا، ان کے گھر والوں کی خیر خواہی کرنا، مطلب اگر ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو یہ جائیں کبھی پردے میں رہ کر کے، اگر عورتیں ہیں تو عورتیں، یا بوڑھے ہیں تو بوڑھوں کے ساتھ میں کوئی ان کی ضروریات کا سامان لا کر کے دے دے، یہ خیر خواہی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بالمقابل
یہ سوچنا کہ بھائی انہیں ہے نہیں چلو ان سے نظریں لڑائیں گے، یہ سوچنا کہ چلو ہے نہیں اس کی بیوی کو اپنے جھانسے میں پھنسائیں گے، اس کے بیوی کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں برا خیال کرنا، برا سوچنا، یہ بھی گناہ ہے۔ برا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے بارے میں برا سوچنا، برا خیال کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے فیملی، اس کے گھر والوں کے تعلق سے بھی اچھا سوچے، بھلا سوچے، خیر سوچے، گناہوں کا خیال بھی ان کے بارے میں نہ لائے، یہ ہے۔ تو جو بھی مسلمان بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ موجود ہو یا نہ ہو، اس کے حق میں خیر کی فکر کرنی چاہیے۔ گالی گلوچ، برائی، بدنگاہی کی بات، بدزنی کی چیز، غیبت کی بات، چغلی کی بات، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے اس کے حق میں خیر خواہی کرنا۔ بڑی بہترین تعلیم اسلام نے دی ہے، تو اس لیے یہ ایسا حق ہے، اس ایک حق کو اگر ہم سمجھ لیں گے، آپسی تعلقات اور رشتے مضبوط ہوں گے، مضبوط سے مضبوط ہوں گے، بھروسہ بنے گا اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد رہے گا، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایمان والا رشتہ بھی مضبوط ہوگا، پھر دوسرے حقوق کا ادا کرنا اور آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر یہ ایک چیز میں کمزوری ہوگی تو پھر دوسرے حقوق کہاں ادا کریں گے ہم؟ یہاں اگر کنیکشن مضبوط نہیں ہے، بیمار ہو جائے گا تو عیادت کرنے کے لیے کیوں جائے گا بھائی؟ نہیں جائے گا، کیونکہ پہلے سے تعلقات خراب ہے، پہلے سے اس کے بارے میں برائی سوچتا ہے، خیر خواہی اس کی نہیں کرتا ہے، تو بیمار ہونے پر عیادت کے لیے تھوڑا ہی جائے گا۔ اگر ویسا دوست ہے جس سے تعلقات خراب ہیں، اس کی خیر خواہی ہم نہیں چاہتے ہیں، وہ دعوت کرے تو قبول کون کرے گا؟ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس کو چھینک آئی وہ الحمدللہ کہہ دے تو ہم جواب دینے سے بھی کترائیں گے، ارے اس کو کہیں کو جواب دینا، اس کو دعا دینا، اللہ رحم کرے بول کے نہیں دیتے اس کو، کیوں؟ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ملاقات ہو تو ہم سلام کہیں کو کرنا، ہم بولتے ہیں ارے ہم کہیں کو کرنا، انہیں کرنا میرے کو سلام، میں کہیں کو کرنا، کیوں؟ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ خرابیاں، تو یہ بڑی بہترین نصیحت ہے، موجود ہو یا موجود نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر چاہے، بھلا چاہے، اس کے حق میں نصیحت چاہے۔ نصیحت کا معنی یہی ہے، خیر اور بھلا چاہنا، ٹھیک ہے؟ بڑی بہترین چیز ہے، اس کا اہتمام کریں، اس کو جانیں، سمجھیں، دعا فرمائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان بہترین حقوق کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ان شریعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔